نورین نیازی صاحبہ کی بات کر رہی ہوں. آج جو ہے وہ ایک زیر تعمیر نالے میں جا گری ہیں. وہ سیاسی اختلافات چکانے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے موقعوں پر سیاسی گفتگو سے، سیاسی بدلے لینے سے، جگتے مارنے سے، میمز بنانے سے گریز کرنا چاہیے. شفا انٹرنیشنل کے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. حکومت مطمئن ہے علاج سے، لیکن اپوزیشن کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی؟ الشفا آئی ہاسپٹل ہے نا، جی اس کے ماہرین وہاں پر موجود تھے. بالکل ایسے ہی. عمران خان کی فیملی کی فرمائش یہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، یہ دو مختلف ہاسپٹل ہیں. پہلا جب ان کو انجیکشن لگا تو ان کی آنکھ میں بہتری آئی، اب ڈیفینیٹلی دوسرا لگائے تو بھی بہتری آئے گی، شاید تیسرا لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، عمران خان معذور ہو گئے ہیں، وہ بھی ناکام ہو گیا. تو اب آہستہ آہستہ نا مجھے یوں لگتا ہے کہ ورکر فٹیگ جو ہے، اور اب ان کا انٹرسٹ نہیں رہا. وہ سننے میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی سختی سے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ کوئی فورس نہیں بنے گی. رہائی فورس سے آپ کے ذہن میں ایک مسلح جدوجہد کرنے والی جماعت آتی ہے، تو وہ جماعت تو اگر آئے گی تو ریاست اس پر پابندی لگانے کا پورا حق رکھتی ہے. جب ریاست سے بڑا تو عمران خان نہیں ہے، ریاست سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس سے متصادم ہونے لگ جائیں گے تو پھر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب وہ اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی میری لڑائی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملازمت کا وقت ختم ہو گیا. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف اور طالبان کا بیانیہ ایک ہو گیا ہے، دونوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ کو الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے بعد مرتضیٰ وہاب کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ کراچی کو 3 مہینے کے اندر اندر ٹھیک کریں، ادروائز جو ہے نا وہ آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے. گورنر کا معاملہ ہے، ٹیسوری صاحب سے ان کو اختلاف ہے، ایم کیو ایم کے وہ گورنر ہے، اور ایم کیو ایم تو ان کے لیے پش کرے گی. ایم کیو ایم سے بھی آپ کو نا اختلافی آوازیں آنا شروع ہو گئی. فلسطینیوں کا جو خون بہہ رہا ہے اس میں کمی آئے گی اور وہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے اپنا حق خود ارادیت بھی ملے گا اور اپنے لیے ایک علیحدہ سرزمین بھی نصیب ہوگی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اس ٹائم جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی، وہ عمران خان سے آج ملاقاتوں کا دن ہے اور عمران خان سب سے ملنے جا رہی تھی اور داغل ناکے پہ ایک زیر تعمیر نالہ ہے، ادھر وہ پھسل گئی اور ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نالے میں جا گری. ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی. اور کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمس اسپتال لایا گیا. ان کا سیکنڈ راؤنڈ تھا، ان کو انجیکشن لگنا تھا، لگ کے دوبارہ ان کو اڈیالہ بھیج دیا گیا. اس حوالے سے بات کریں گے. حکومت ان کے علاج سے مطمئن ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ مطمئن نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے تب ہم مطمئن ہوں گے. سہیل آفریدی نے بھی یہی کہا، بیرسٹر گوہر نے بھی یہی بات کی، ساری اپوزیشن جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تحریک انصاف کیا کرتی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ رہائی فورس بنائیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے تو منع کر دیا اسٹیٹ فارورڈلی کہ نہیں بنانی، لیکن سہیل آفریدی اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور کل جو ہے وہ سہیل آفریدی کا ایک بڑی تھریٹننگ سٹیٹمنٹ آئی. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ان کی لڑائی کسی اور سے نہیں ہے، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے صوبے میں آپ حال دیکھیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے باجوڑ میں حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ایک کرنل شہید ہوئے، آج جو ہے وہ کانسٹیبلری کی جو وین تھی اس کے اوپر بھی حملہ ہوا. تو یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ طالبان بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اور اب یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے اپنے جو وزراء ہیں سندھ کے حوالے سے. وہ کن کو الٹیمیٹم دیا ہے، وہ آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید نئے صوبے بھی نہیں بننے دیے جائیں گے. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ غزہ میں امن کے حوالے سے ایک پیس بورڈ بنتا ہے اور جس میں جو ہے وہ پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور ایک اجلاس ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں سعودی عرب کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ کس طرح سے امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج کچھ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے
پہلے تو افسوسناک خبر ہی ہم اس کو کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ پہلے بھی شاید ان کو پولیس والوں نے گھسیٹا اور وہ ان کی چادر وغیرہ بھی اتری، وہ ہوا ان کے ساتھ نورین نیازی صاحبہ کی بات کر رہی ہوں، آج جو ہے وہ ایک زیر تعمیر نالے میں جا گری ہیں وہ. اچھا، میں نے دیکھا کہ اس موقع پہ نا یہ لوگ اپنے سیاسی اختلافات چپکا رہے ہیں. جی یہ بہت ہی غلط بات ہے. عمران خان کی بہن ہے، ہمشیرہ ہیں، اور وزیر اعظم کی سابق وزیر اعظم کی بہن ہے، سب سے بڑھ کے ایک خاتون ہے. جی اور اگر وہ گر گئی ہیں نالے میں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ ان کا تمسخر اڑانا چاہیے. اور یہ ایک کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی خاتون کے ساتھ ہو تو ان سے ہمدردی کا احساس کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ان کا پاؤں سلپ ہوا ہے. اور یہ ڈاگل ناکے کے پہ اڈیالہ پہ آج ملاقات کا دن ہے، تو ڈاگل نالے پہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھیں، دونوں کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور ان کی ناک پر اور ہاتھ پر چوٹیں آئی ہیں، لیکن کوئی ایسی شدید چوٹیں نہیں ہیں کہ جس سے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہو. انہیں نالے سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے. تو میں تمام وہ لوگ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے درخواست یہی ہے کہ سیاسی اختلافات چکانے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے موقعوں پر سیاسی گفتگو سے، سیاسی بدلے لینے سے، جگتے مارنے سے، میمز بنانے سے گریز کرنا چاہیے. اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے خواتین کا احترام کرنا چاہیے، انہیں صرف مذاق کی چیز نہیں سمجھنا. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب، اور شکر ہے کہ ان کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں. اچھا عمار صاحب، وہ کیونکہ بھائی سے ملنے جا رہی تھی اور کافی ہمیشہ جو ہے وہ تینوں بہنیں آتی ہیں. اب کل خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ سے پمز لایا گیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو سیکنڈ انجیکشن لگنا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کا کانسنٹ بھی اس میں لیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ آپ کا انجیکشن لگنا ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ دوبارہ شفٹ بھی کر دیا گیا. اب جو ہے حکومت اس بات سے مطمئن دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں پہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، پہلے حکومت نے نہیں جاری کی تھی، اب جاری کر دی. اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو شفا کے لوگ، شفا انٹرنیشنل کے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. حکومت مطمئن ہے علاج سے، لیکن اپوزیشن کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی؟ اچھا، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب کو ہی پتا تھا کہ یہ عمران خان کا سیکنڈ پروسیجر ہوگا. ہاں جی. لوگ وہاں پر نہیں پہنچے نا، 10 لاکھ لوگ نہیں پہنچے، انقلاب نہیں آیا، حقیقی آزادی کے متوالے وہاں نہیں پہنچے، اور وہ بڑے آرام سے پروسیجر ہو گیا. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کانسنٹ نہیں لیا گیا، تو میرے خیال میں بشرا بی بی سے یقیناً کانسنٹ لیا گیا. خان صاحب نے خود کانسنٹ خان صاحب نے خود کانسنٹ دیا ہوگا، بشرا بی بی سے بھی لیا ہوگا. بیرسٹر گوہر نے کہا ہمیں تو بعد میں پتہ چلا. تھوڑا سا اس میں جو پلے ہوئی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو الشفا آئی ہاسپٹل ہے نا، اس کے ماہرین وہاں پر موجود تھے. بالکل ایسے عمران خان کی فیملی کی فرمائش یہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، یہ دو مختلف ہاسپٹل ہیں، شاید لوگوں کو سمجھائیں. الشفا آئی ہاسپٹل جو ہے وہ شاید پاکستان کا سب سے اچھا آئی ہاسپٹل ہے، اور یہ اڈیالہ کے قریب ہی ہے، صدر کے پاس ہے یہ. اور دوسرا شفا میڈیکل ہاسپٹل ہے جو کہ I-8 میں ہے. وہ آنکھوں کا اسپتال نہیں ہے، وہاں پہ تمام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور بہت اچھا ہاسپٹل ہے. دونوں ہاسپٹل بہت اپنی شہرت کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. عمران خان کا معاملہ چونکہ آنکھ کا ہے، لہٰذا الشفا آئی ہاسپٹل سے ماہرین کو بلایا گیا. عمران خان کی فیملی کہہ رہی ہے نہیں، آئی ہاسپٹل نہیں، الشفا سے نہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلایا جائے اور شفا میں عمران خان کو داخل کرایا جائے. ان کا موقف یہ ہے کہ دیگر تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پر کروائے جائیں. لیکن ڈاکٹر جو عمران خان کے ذاتی معالج جتنے ہیں نا، وہ سارے خوش ہیں کہ کوئی اتنا سیریس پرابلم نہیں ہے، وہ علاج ہو رہا ہے. ایک اس میں ٹرک ہوئی ہے، اور ٹرک یہ ہے طارق فضل چودھری صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 25 تاریخ کو عمران خان کا پروسیجر ہوگا. شاید حقیقی آزادی کے متوالے 25 تاریخ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا یہ خبر کل رات، گزشتہ رات کو 12-1 بجے کے قریب آئی ہے، یعنی 24 تاریخ ابھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پروسیجر تو شاید 23 تاریخ کو لیٹ نائٹ شروع ہوا ہوگا،
تو وہ تو 2 دن پہلے ہو گئے ہیں آزادی کے متوالوں سے. تو یہ بھی اب بھی طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایک اور انجیکشن لگے گا، لیکن وہ بھی 25 تاریخ کو لگے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 22 کو 25 سے لگ پہلے جائے، 23 کو لگ جائے. اس طرح کی کچھ مس کمیونیکیشن بھی شاید انٹینشنل کی گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف والے آپ یہ کہہ لیں کہ خان صاحب کی صحت کے ساتھ ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی خان صاحب کی صحت خراب ہے. اب تو وہ کلیئر کٹ چیزیں ہو گئیں. پہلا جب ان کو انجیکشن لگا تو ان کی آنکھ میں بہتری آئی. اب ڈیفینیٹلی دوسرا لگائے تو بھی بہتری آئے گی. شاید تیسرا لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں اصل میں نا تحریک انصاف جو محاذ انہوں نے کھولا اس محاذ پر انہیں ناکامی ہو بالکل گئی. ایسا ہی ہے. شروع سے آخر تک آپ دیکھ لینا، وہ مثلاً کہ امریکہ کے خلاف جنگ شروع کی، وہ بھی بیچارے ناکام رہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ لگایا، وہ بھی کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی. کبھی یہ 8 فروری پہ بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ بھی ناکام ہوئے. پھر جوڈیشری کے خلاف ایک زمانے میں شروع ہو گئے، وہ بھی ناکامی ہوئی. پھر علی امین گنڈا پور نے اتنے وفاق پہ حملہ کیے، وفاق کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو وہ ہر سٹیج پر ابھی عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے جو بیانیہ کریٹ کیا گیا کہ خدا نخواستہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، عمران خان معذور ہو گئے ہیں، وہ بھی ناکام ہو گیا. تو اب آہستہ آہستہ نا مجھے یوں لگتا ہے کہ ورکر فٹیگ جو ہے، اور اب ان کا انٹرسٹ نہیں رہا. اب دیکھیں نا لوگ سبق سیکھ جاتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ایک ہے. دفعہ ان سے جھوٹ بولا جائے، دوسری دفعہ اگر 200 دفعہ کسی ورکر سے جھوٹ بولا جائے گا تو ایک جھوٹ بولنے والے کو شاید عقل نہ آئے، لیکن جس سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کو عقل آنے شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوگ ہر روز اب احتجاج نہیں کرتے، لوگ ہر روز ریلیاں نہیں نکالتے، لوگ ہر روز وفاق پہ حملے نہیں کرتے. لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے اس مائنڈ سیٹ کا جو صرف ورکر کو ردی کاغذوں کی طرح استعمال کرتا ہے، اور جب وہ ان کو لاٹھیاں پڑتی ہیں تو قیادت غائب ہو جاتی ہے. قیادت بھی غائب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر ایک طرف ڈیل کا تاثر دیا جا رہا تھا، ڈیل ہو گئی. تو وہ حکومت تو اس بات سے کلیئر کٹ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. لیکن تحریک انصاف والے یا اپوزیشن والے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو رہا کروانا ہے، قیادت سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اب کوئی رہائی فورس بنانی ہے. وہ سننے میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی سختی سے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ کوئی فورس نہیں بنے گی. اچھا دیکھیے، جب آپ کوئی فورس بنانا شروع کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کسی طرح کی تیاری مزاحمتی فزیکل قسم کی کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی بندوقیں ہوں گی، گلیلے ہوں گی، لاٹھیاں ہوں گی، اس طرح کی یہ، اور آپ کام کر رہے ہیں ریاست کے خلاف. جی. اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو بیرسٹر گوہر بیرسٹر ہیں، انہوں نے بڑی دانش کی بات کی ہے. انہوں نے کہا اس طرح کی بات کریں گے تو آپ رہائی فورس پہ تو پابندی لگوائیں گے، آپ ساتھ پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگوا دیں گے، معاملہ ختم ہی. کیونکہ یہ تو مسلح جدوجہد کر رہے. رہائی فورس سے آپ کے ذہن میں ایک مسلح جدوجہد کرنے والی جماعت آتی ہے، تو وہ جماعت تو اگر آئے گی تو ریاست اس پر پابندی لگانے کا پورا حق رکھتی ہے. اور رہائی فورس سے میں وہ مینا خان آفریدی کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا رہائی فورس تو ہو گئی ہے، گلی گلی میں، محلے میں، قریہ گاؤں شہر لوگ رجسٹر کرا رہے ہیں. تو کس کے خلاف رجسٹر کرا رہے ہیں؟ کیا ان کا ارادہ ہے کہ 2 لاکھ لوگ لے کے اڈیالہ پہ ہلہ بول دیں؟ ایک شخص جس کو قانون نے قیدی قرار دیا ہے اس کو زبردستی آزاد کرا لیں؟ تو رہائی فورس، اچھا فورس امن کی تو نہیں ہو سکتی نا، ظاہر ہے. تو یہ ان کا مقصد امن نہیں ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو رہائی فورس والا فیصلہ ہے یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اور سہیل آفریدی پھر جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اڈیالہ میں آج ملاقاتوں کا دن ہے، اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ پہلے جب یہ ساری سچویشن چل رہی تھی تو تحریک انصاف کی جو قیادت کے کچھ لوگ تھے وہ کوئی اگریسو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے، تو لیکن علیمہ خان اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتی رہیں، باقی کچھ لوگ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آج شاید کسی کی کوئی ملاقات ہو جائے بیرسٹر گوہر، کیونکہ 6 نام تو گئے ہوئے ہیں. اچھا بھائی، مجھ سے پوچھیں تو ملاقات ضرور ہونی چاہیے، فیملی کی بھی ملاقات ہونی چاہیے، عزیز و اقارب کی بھی ملاقات ہونی چاہیے، دوست احباب کی ملاقات ہونی چاہیے. ملاقات ہونے پہ کوئی ایشو نہیں، اور بہنوں کی لازمی ملاقات ہونی. مسئلہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو اگر آپ کا بیانیہ ریاست کے خلاف ہو جائے، آپ افواج پاکستان کے خلاف بات کریں، آپ کا ٹویٹر جو ریاستی بیانیہ ہے اس سے متصادم ہونے لگے، تو پھر جب ریاست سے بڑا تو عمران خان نہیں ہے، ریاست سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس سے متصادم ہونے لگ جائیں گے تو پھر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اب دیکھیے معتدل لوگ بھی موجود ہیں،
بیلنس لوگ بھی ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر، ان سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ملاقات میں مانے کون ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ علیمہ خان، اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں ان کی ملاقات کرائی جائے، وہ بات کریں عاصم منیر کے خلاف، وہ بات کریں فوج کے خلاف، اور پھر اس کا عمران خان کا ٹویٹر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر نکلے۔ بیرسٹر گوہر اگر جاتے تو انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کرنی تھی۔ علیمہ خان کا اب یہ بھی ٹرسٹ نہیں رہا کہ وہ جو جا کر عمران خان سے بات کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ عمران خان نے وہ بات بالکل کی ایسے ہو، ہی ہے، بالکل ایسے اس ہی ہے۔ لیے کہ علی امین گنڈاپور نے ہمیں ڈرا دیا ہے کہ ہم باہر 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اندر جا کے عمران خان کو بتاتی ہیں 1.5 لاکھ لوگ باہر انقلاب کا لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا غلط ایک بیانی دن بھی بالکل ایسے ہی عمار صاحب، ایک دن تو وہ آفر دے رہی تھی کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہم عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لیں گے۔ ایک طرف وہ یہ بات کرتی ہیں، دوسرے ان کے اپنے ہی وہ جو جہاں ان کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، وہ اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں۔ وہ کیا یہ کہہ کہتے ہیں دیا کہ انہوں نے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی میری لڑائی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے خواص باختہ ہو چکے ہیں، خاموش تھے کچھ دن پہلے، اب جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں عمار صاحب۔ اچھا، مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملازمت کا وقت ختم ہو گیا، اور اس طرح کے آپ نے دیکھا جب جہاں پہ سہیل آفریدی نے یہ بات کی نا کہ ہماری جدوجہد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اس کے بعد وہاں پہ تالیاں بجی۔ ایسا ماضی میں کئی لوگوں نے کیا ہے، اس وقت تو تالیاں بج جاتی ہیں، اس وقت تو نعرے لگ جاتے ہیں، جی لیکن اس کے بعد یہ نعرہ کوئی متاثر کن نہیں رہتا۔ اور ادارے کی یاد رکھیے گا کہ یادداشت بڑی مضبوط ہے، جب کسی نے اس طرح کا نعرہ لگایا تو وہ یاد رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اور یاد رہنا بھی چاہیے۔ ہاں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، یہ اب خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اسٹریٹجی وہی ہے، ذرا آپ سمجھیے۔ جی عمران خان کو جب پتہ چلا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے، عمران خان نے نعرہ لگایا تھا امریکہ مجھے نکلوا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سائفر۔ اور وہ بڑی پاپولر کیمپین تھی نا، حالانکہ عمران خان کا وہ سائفر والی بات قطعاً جھوٹ تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں بالکل تھی۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ان کی جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، یہ تو آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر جائیں گے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے، گھڑی ٹک ٹک کرنا شروع ہو گئی ہے، اب واپسی کا سفر ہے، تو اس موقع پہ شہرت کیوں نہ قبول کی جائے، کیونکہ مستقبل میں عمران خان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیل میں ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی ان کی واپسی کے امکانات نہیں ہے، تو پارٹی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹے گی۔ اس بیان سے سہیل آفریدی گروپ جو ہے وہ یقیناً مقبولیت حاصل کرے گا، لیکن یہ مقبولیت بہت جز وقتی ہوگی۔ اس مقبولیت کے ساتھ آپ وزیر اعلیٰ کا عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ عمار صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس ٹائم پہ عروج پہ ہے۔ جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی اگینسٹ ہے، ان کا بھی ایک ہی موقف ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہ ابھی یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، طالبان اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الہندوستان اور یہ ساری یہ خوارج جتنے ہیں ان کی ایک ہی یہ ہے، تو یہ وہاں کیا تاثر گیا ہوگا ان کی سٹیٹمنٹ سے؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف اور طالبان کا بیانیہ ایک ہو گیا ہے، دونوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، دونوں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، دونوں اس ریاست پاکستان میں اس طرح کے حملے کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے ماضی میں ہوئے۔ تحریک انصاف بھی جب وفاق پہ حملے کرتی تھی، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو طالبان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈاپور جس طرح لاؤ لشکر کے ساتھ اسلحہ بردار ہو کر آیا کرتے تھے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس سے پاکستانیوں کو تو دکھ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو محب وطن ہیں ان کو تو اس اسٹیٹمنٹ سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن دو جگہ اس پہ بڑی خوشیاں منائی گئی ہوں گی، دو جگہ ان کے بڑے ہمدرد پیدا ہو گئے ہوں گے۔ ایک تو انڈین چینلز کے لیے یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے، اور ان کے ہیرو سہیل آفریدی بن گئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد ہے وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کبھی کسی سیکیورٹی کی گاڑی پہ حملہ کر دیا، ابھی کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سپاہی کرامت شاہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سیکیورٹی اہلکار پر، افسران پر جب حملے کرتے ہیں،
وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ Mindset کے کے ساتھ ساتھ۔ ہوتے ہیں نا. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس بیانیے کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے طور پر زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے. کسی سٹیج پر اس معاملے کو روکنا پڑے گا، اور تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں. بالکل، اور بیرسٹر گوہر کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جو رہائی فورس بنوا رہے ہیں نا، وہ اپنی رہائی کے لیے ہی نہ بنوا رہے ہوں عمار صاحب. بیرسٹر گوہر کسی چیز پہ ایکشن نہیں لے سکتے. دیکھیے وہ نام نہاد چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے محمود خان اچکزئی کچھ اور بات کر رہے ہیں، راجہ ناصر عباس کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہے، وہ سامنے رکھے ہوئے، پیچھے سے لوگ غائب ہو چکے ہیں. ان کا اپنا ہی نظریہ، ان کا نظریہ جو پیچھے والے ہیں، گالی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہے، فوج کے سربراہ کے خلاف بات ہے. وہ تو اپنے نظریے پہ چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ فیسز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف فیسز ہیں، ان کی پاس پاور کچھ بھی نہیں ہے. پھر پارٹی کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا عمار صاحب، دوسری طرف اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب بڑے غصے میں آ گئے ہیں، اور بلاول صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے الٹیمیٹم دیا ہے 3 لوگوں کو. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ کو الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے بعد مرتضیٰ وہاب کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ کراچی کو 3 مہینے کے اندر اندر ٹھیک کریں، ادروائز جو ہے نا وہ آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے. بھئی اس میٹنگ کے جو منٹس آئے نا بڑے دلچسپ ہیں. مجھے تو یوں لگا کہ جیسے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے اوپر پہلی دفعہ یہ منکشف ہوا ہے کہ اوہ کراچی کے تو سڑکیں ہی نہیں بنی، کراچی میں تو سیوریج کا مسئلہ ہے، کراچی میں تو ٹینکر مافیا چل رہا ہے، کراچی میں تو پانی نہیں مل رہا. یہ اچانک ان پہ منکشف ہوا، اور انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم نوٹس لیں گے اور 3 مہینے کے اندر یہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ ساری کراچی پہ کب سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، ساری چیزوں کا انہیں علم ہے. جو اگر مراد علی شاہ وہاں پر بیٹھے ہیں یا مرتضیٰ وہاب وہاں پر بیٹھے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مرضی کے بغیر بیٹھے ہیں؟ ایسا نہیں، سوال ہی ایسا پیدا نہیں ہوتا. معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ کیا ہے گورنر کا معاملہ ہے. ٹیسوری صاحب سے ان کو اختلاف ہے، ایم کیو ایم کے وہ گورنر ہے، اور ایم کیو ایم تو ان کے لیے پش کرے گی. ایم کیو ایم سے بھی آپ کو نا اختلافی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اور وہ بھی میں فاروق ستار صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا اگر یہ گورنر سے استعفے کا مطالبہ کریں گے تو ہم صدر کو کہیں گے آپ استعفیٰ دیں. جی بالکل، یہ معاملات یہی ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا، گورنر صاحب 45 دن کی رخصت پہ چلے گئے. 45 دن کی 45 رخصت دن کی رخصت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسے اور یہ سچویشن جو ہے نا بنیادی طور پر گورنر کے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کراچی کے حالات اچانک انہیں پتہ چلے ہیں یا 3 مہینے میں کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دونوں باتیں غلط. آپ کو لگتا ہے 3 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. جو اتنے برسوں میں نہیں کر سکے، ان سب کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا نا. آپ کے خیال میں یہ سارے تو فیسز ہیں نا، مراد علی شاہ، مرتضیٰ وہاب وغیرہ، بالکل یا شرجیل میمن ہو گئے، ناصر حسین ہو گئے، تو یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں نا. تو یہ تو فیسز ہیں، تو سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عوام یہ چاہتی ہے کہ کراچی کا حال ٹھیک ہو عمار صاحب، کیونکہ بیسک جب آپ کو نیسیسریز وہاں نہیں مل رہی ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ جو ہے عوام یہ بات کرے گی. اچھا عمار صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہوئی، وہ یہ تھی کہ غزہ کے حوالے سے ایک امن بورڈ بنا. اس میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی، اور سعودی عرب کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے. باقی مسلم ممالک بھی ہیں، لیکن جو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس چیز میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب مل کے کیا کر سکتے ہیں غزہ کے امن کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو پیس بورڈ کے حوالے سے بات ہے، اور پاکستان کی اور سعودی عرب کی اور 8 ممالک کی اس میں شمولیت ہے، یہ بہت ہی احسن قدم ہے. اور اس کے حوالے سے ہم ساری دنیا بڑی خوش امید ہے کہ دنیا میں امن ہوگا. اور صدر ٹرمپ بھی اس کا بہت زیادہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اتنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ وہ بورڈ آف پیس کو بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ یو این سے بھی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اس میں بہت ظاہر ہے، اس میں 8 ممالک ہیں، پاکستان دنیا کے مسلم ممالک ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پر تو 2 ممالک اہم ہیں نا. سعودی عرب کی شمولیت، سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑے بھائی کی، ایک قائد کی مسلم ممالک میں ایک اہمیت ہے. اور حرمین شریفین کے حوالے سے ہمارے دلوں میں اس مقدس سرزمین کے حوالے سے بڑی عقیدت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان
مسلم ممالک میں سب سے بڑی ملٹری فورس ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ڈیفنس باہم پیکٹ تعلقات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں اور وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، ڈیفنس پیکٹ بھی ہمارے درمیان ہو چکا ہے۔ اور پھر ان ممالک کا بنیادی مقصد اس بورڈ کے حوالے سے بڑا واضح ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے، اسرائیل کے جبر سے فلسطینیوں کو نکالا جائے، ایک علیحدہ ریاست فلسطینیوں کو دی جائے۔ جو بنیادی موقف ہے یہ اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس سے فلسطینیوں کا جو خون بہہ رہا ہے اس میں کمی آئے گی اور وہ ختم ہو جائے گا، انہوں نے اپنا حق خود ارادیت بھی ملے گا اور اپنے لیے ایک علیحدہ سرزمین بھی نصیب ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب ہم نے جس طرح دیکھا کہ امن قائم کرنے میں، غزہ میں امن قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آگے جو ہے ہمارا صاحب وہ غزہ جو ہے وہ ایک ہم کہیں گے وہاں دوبارہ خوشحالی آئے گی، اور انہی ممالک کی بدولت جو ہے وہاں پہ امن بھی قائم ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ امن کی صورتحال بہت شدید خواہش ہے، دنیا ساری جو ہے نا، مطلب جو ظلم فلسطینیوں پر ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا سے اس کے خلاف آوازیں اٹھی، اور دنیا میں کوئی شخص بھی اسرائیل کے مائٹ کے آگے کچھ نہیں کر بالکل سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ اب پہلی دفعہ یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو امن بورڈ ہے اس کے ذریعے اسرائیل کی بے حساب طاقت کے آگے بند باندھا جائے گا اور فلسطینیوں کے حق کے لیے اس طرح آواز اٹھائی جائے گی جس طرح اٹھائی جانی چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ان 8 ممالک کی شمولیت اور خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان کی شمولیت اس بورڈ میں اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ کسی صورت بھی فلسطینیوں کے حقوق پر اب کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور اب ان پر ظلم کی جو رات ہے وہ بیت چکی ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔